عشق تیرے میں ہو گئی پامال، میں نہ رہی میں ہو گئی کچھ اور۔ لیکن رضا بھائی کا علاج وہ کسی باہر ملک میں بھی تو کروا سکتا ہے، پیسہ تو بہت ہے ان کے پاس۔ ملکہ کی پریشانی کے لیے جتنا دکھ آپ کو ہے نا اتنا مجھے بھی ہے، کہ میں نہیں چاہتی کہ رضا کے بعد ملکہ کو لے کر انی کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے۔ یہ بات اچھی لگی کہ پھپھو کو جان کے کہ وہ اپنی بیٹی کی قسمت کو رو رہی ہے اور میں یہاں بیٹھ کے صحرا باندھوں۔ تو کیا تم ملکہ کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو گے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ملکہ، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کی محتاج نہ ہوں، ہر کام اکیلے کیسے کرنا ہے وہ سیکھوں۔ میری آخری خواہش مان ہوگی شادی سے پہلے والی ملکہ بن جاؤں۔ بس انہوں نے ورنہ میں تو تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا نا۔ آخر کر رضا اپنا آپریشن کرانے کے لیے ملک سے باہر ہی چلا گیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے آپریشن میں اپنی مدد آپ کر لے، اس کے بھائی کی مدد اسے نہ لینی پڑے، لیکن شہود بھائی کے لیے آخری یہ تو بہت بڑا موقع ہے اپنی ساری غلطیوں کا ازالہ کرانے کا۔ اگر اس بار بھی سب کچھ جانتے ہوئے شہود بھائی نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور رضا کو لاوارث چھوڑ دیا تو شہود بھائی رضا کے جانے کے بعد خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اسی وجہ سے شہود اب رضا کی جان بچا کر اپنی بلائی کا ثبوت دے گا، اور یہ بلائی کرنے کے بعد وہ رضا کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ اس کی وجہ سے رضا کی جان بچی۔ ایسے برے وقت میں وہ رضا کا اتنا خیال رکھے گا کہ رضا سوچ کر حیران رہ جائے گا کہ شہود بھائی کے بارے میں کیا سوچتا رہا تھا، لیکن شہود بھائی نے آج میری جان بچا کر میرے دل میں اپنے لیے عزت بنا لی، اور یہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا شہود اپنے بھائی کے لیے۔ ابھی یہاں سے جانے سے پہلے رضا اپنی بیوی کو گھر کی ساری چیزیں سمجھانے لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں بہت ذمہ دار ہونا ہے، اور تم نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں تمہارے اوپر نہیں ہوں، ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہر چیز تم میری مرضی سے کر رہی ہو، لیکن کرنا تمہیں خود ہی ہے۔ رضا گھر کی ایک ایک چیز سے ملکہ کو آگاہ کر رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں یہ سب کچھ ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ میرا کچھ پتا نہیں میں واپس آ پاؤں گا یا نہیں۔ یہ باتیں سن کر ملکہ کو بہت تکلیف ہوگی اور اسے بہت رونا آئے گا کہ رضا مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، آخر رضا مجھ سے اتنا دور کیوں جا رہا ہے، اور وہ چاہ کر بھی رضا کو بچا نہیں سکتی۔ لیکن دوستو، اس ڈرامے کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہونے والا ہے کہ رضا کی بیماری جتنی بڑی ہے اتنی چھوٹی لگنے لگے گی، کیونکہ رضا کا پورا ساتھ دینے والا ہے اس کا بھائی، اور ہر چیز میں اس کا خیال رکھے گا۔ جتنے بھی پیسے اس کے آپریشن میں خرچ ہوں گے وہ سارے کے سارے پیسے شہود اپنی جیب سے بھرے گا، اور کبھی جتانے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ کبھی رضا کے سامنے اس چیز کا ذکر کرے گا، اور بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت اسے واپس گھر لے کر آئے گا۔ لیکن ملکہ اس بار ساری امیدیں ہار چکی ہے، اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا ہے۔ دوسری طرف ملکہ کی ماموں اور ممانی اسی سلسلے میں بات کر رہے ہوں گے کہ ہم انہیں کی زندگی برباد نہیں کریں گے، اور جیسے ہی رضا یہاں سے جائے گا اس کا ویسے بھی بچانا ناممکن ہے، تو ہم ملکہ کی ساری ذمہ داری انہیں کو سونپ دیتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوگی، لیکن ملکہ کے ماموں کو اپنی بیوی کی یہ ساری باتیں سن کر بہت غصہ آئے گا، مگر وہ اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، بس چپ چاپ بیوی کی باتیں سنے گا اور صبر سے کام لے گا، جس طرح سے ملکہ صبر سے کام لے رہی ہوگی، کیونکہ ملکہ کے پاس اب اس کی ماں کے علاوہ کوئی اسے ہمت دینے والا نہیں۔ اس بار ملکہ کو بہت
بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف تو رضا کی جان خطرے میں ہے اور دوسری طرف پولیس نے ایک بار پھر رضا کو پکڑ لیا۔ جب رضا اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوگا تو پولیس والے آ جائیں گے اور رضا کو پکڑ لیں گے۔ یہ ساری صورتحال اس کی بیٹی دیکھ لے گی اور آواز لگاتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئے گی اور ماں کو بتائے گی کہ بابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ یہ بات سن کر ملکہ ایک بار پھر پریشان ہو جائے گی کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پولیس والے ایک بار پھر رضا کو پکڑ کر لے جائیں گے اور دوبارہ وہی تفتیش شروع کر دیں گے، لیکن رضا ان سے درخواست کرے گا کہ میرا ابھی آپریشن ہے اور مجھے کچھ دن کے لیے آزاد چھوڑ دے۔ اگر میرا آپریشن کامیاب ہو گیا اور میری جان بچ گئی تو پھر آپ کو جو تفتیش کرنی ہو مجھ سے کر لینا، لیکن فی الحال مجھے آزاد چھوڑ دے تاکہ میں اپنا آپریشن کروا سکوں۔ اور پھر وہ لوگ رضا کو چھوڑ دیں گے اور رضا اپنا آپریشن کرانے چلا جائے گا۔ وہاں شہود بھائی رضا کے ساتھ ہر چیز میں اس کے ساتھ ہوگا اور اس بار شہود بھائی وہ کام کر کے دکھائے گا جو کام اس نے جانے انجانے میں نہیں کر پایا تھا۔ اب وہ رضا کے دل میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہی سب سے بڑا موقع ہے۔ رضا کی جان بچا کر اور جتنے بھی رضا کے علاج میں پیسے خرچ ہو وہ سارے پیسے شہود بھائی اپنے جیب سے بھرے گا تاکہ وہ رضا کو اپنا بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دے سکے اور رضا بالکل ٹھیک ہو کر سلامت واپس اپنے گھر لوٹ آئے گا، جس بات کی کسی کو دور دور تک امید نہیں تھی۔ اب رضا بالکل ٹھیک ہو کر واپس گھر آ کر سب کو بہت بڑا سرپرائز دے گا، لیکن دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس ڈرامے کے اندر رضا کی موت ہو جائے گی کیونکہ ڈاکٹرز اور شہود اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے مگر رضا کسی صورت نہیں بچ پائے گا اور وہی ساری کہانی ملکہ اپنی زندگی کی سنا رہی ہوگی اور اس کی اپنی زندگی کی کہانی اتنی مشہور ہو جائے گی، اتنی کامیاب ہو جائے گی کہ وہ اپنی یہ کہانی سنانے کے بعد پھر کسی ڈرانے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ رضا اس کی زندگی سے جا چکا ہوگا اور وہ خود بہت بہادر بن چکی ہوگی۔ دوسری جانب شہود جب سے رضا کی بیماری کے بارے میں جانتا ہے اس کی اندرونی دنیا ایک عجیب سی خلا میں بدل گئی ہے۔ اس کے لیے یہ ماننا ہی مشکل ہے کہ جس بھائی کو وہ ہمیشہ مضبوط، نڈر اور زندگی کی ہر آزمائش کا مقابلہ کرنے والا سمجھا تھا وہ اب ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا نام سن کر ہی انسان کی روح کام جاتی ہے، کینسر۔ یہ الفاظ شہود کے لیے کسی آفت سے کم نہیں تھا، اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو، جیسے پوری کائنات اچانک اندھیرے میں بدل گئی ہو اور اسے کہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ شہود اندر سے بار بار چیختا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہو یا کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ محض غلط تشخیص ہے، لیکن بدقسمتی سے حقیقت وہی تھی جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی، اسی لیے وہ کسی ایک ڈاکٹر کے کہنے پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور ایک جنون کی حد تک وہ مختلف ہسپتالوں، کلینکس اور ماہرین کا چکر لگاتا رہا ہے۔ کہیں رپورٹ بدلوانے کی جدوجہد کرتا ہے، کہیں نئے ٹیسٹ کرانے کی درخواست کرتا ہے، کہیں دوائی تبدیل کرانے کی بات کرتا ہے، مگر ہر بار اسے وہی یس اور سنگدلی برا جواب ملتا ہے کہ رضا کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹروں کے چہروں پر رحم ضرور ہوتا ہے مگر وہ سچ کو جھٹلا نہیں سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر رضا قسمت سے بھی تھوڑا زیادہ جی پایا تب بھی اس کے پاس 40 سے 45 دن سے زیادہ کا وقت نہیں۔ یہ بات شہود کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ بار بار سوچتا ہے کہ کیا واقعی اتنی بڑی مصیبت ان کے گھر پر آ پڑی ہے؟ کیا واقعی وہ بھائی جس کے ساتھ اس نے بچپن کھیلا، جوانی گزاری، خوشیاں بانٹے، غموں میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، وہ اب ادھورے وقت کا مہمان رہ گیا ہے؟ یہ سوچ ہی اس کے سینے میں ایسی چبھن پیدا کرتی ہے کہ وہ چپکے سے آنسو بہائے بغیر رہ نہیں پاتا، لیکن اس کا المیہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کر سکتا۔ وہ رضا کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اگر رضا کی آنکھوں میں کبھی خوف نظر آ جائے تو شاید شہود خود ٹوٹ جائے، اس لیے وہ ہر درد، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو اپنے سینے میں قید کیے بیٹھا ہے۔ وہ ہر لمحہ مضبوط بن کر رہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اندر اندر اس کے دل کی دیواریں ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا ہے کہ آخر اس کے بھائی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس پر ایک ساتھ اتنی آزمائش ٹوٹ پڑی۔ ایک طرف جان لیوا بیماری نے اسے پکڑ رکھا ہے اور دوسری طرف اینٹی کرپشن والے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ رضا عدالت نہ جا سکا،
بیماری نے اس کی طاقت چھین لی۔ وہ بھاگ دوڑ کو خود کو کیسے پیش کرتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت نے اس کی ضمانت منسوخ کر دی اور اب پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ گھر کا ہر فرد سکتے میں رک گیا، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ رضا خاموش کھڑا رہ جاتا ہے اور ملکہ اس کی حالت دیکھ کر پٹی پٹی آنکھوں سے اسے تکتی رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ زندگی میں وہ کبھی اتنی بے بس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے۔ اس نے اپنے خواہشات، اپنے خواب، اپنی آزادی، اپنا ہر حق پس پشت ڈال کر رضا کے ساتھ شادی کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ رضا اسے خوش رکھے گا، تحفظ دے گا، زندگی کا سہارا بنے گا، مگر اب وقت کا پہیہ یوں پلٹا ہے کہ وہ خود رضا کا سہارا بنی کڑی ہے اور اتنی بڑی آزمائش کے سامنے اس کا وجود لرز رہا ہے۔ ایک طرف شوہر موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف پولیس اسے لے جانے آئی ہوئی ہے۔ ملکہ کا دل ہر لمحہ ٹوٹ رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سوچ رہی ہے کہ آخر اس کی زندگی کا انجام یوں کیوں آیا؟ کیوں اس کی شادی جس کے لیے اس نے اتنی قربانیاں دی اب اس مقام پر کڑی ہے کہ وہ بے بسی کی حدود کو چھوڑنے لگی ہے۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار اپنی جگہ سے ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے اور پھر بھی ایک دوسرے کے لیے مضبوط بننے کا ڈھونڈ رہا ہے۔ رضا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کا جسم پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا، اس کی آواز کمزور ہو چکی ہے، چلنے پھرنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور بے بسی کی وہ شدت اتر چکی ہے جو کسی انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے، مگر وہ اپنی بیوی یا بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آخری دنوں میں کم از کم گھر والے اس کے سامنے نہ ٹوٹے، مگر یہ اظہار مشکل ہے کیونکہ بیماری کا درد، عدالت کے کیس کا دباؤ، پولیس کی پکڑ دکڑ اور اپنی بے بسی، یہ سب مل کر اسے اندر سے کوکلا کر چکے ہیں۔ ملکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سوچوں کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ وہ ہر وقت اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ کہیں رضا اس کے سامنے ہی ختم نہ ہو جائے۔ راتوں کی نیندیں اس سے چھین چکی ہے، کھانا پینا بے معنی ہو چکا ہے۔ وہ بس رضا کی سانسوں کے ساتھ سانس لے رہی ہے اور جب پولیس گھر میں داخل ہوتی ہے اس لمحے ملکہ کی روح کام جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید زندگی نے اس کے ساتھ کبھی انصاف کیا ہی نہیں۔ ہر وہ چیز جسے اس نے محبت سے چھوڑا، وقت نے اسے بے دردی سے توڑ دیا۔ گھر میں دوسری طرف شہود کی زندگی ایک الگ ہی دوزخ بن چکی ہے۔ اپنی فیملی کے سامنے وہ بہادر بن کر رہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتا ہے، اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ رضا کو کھونا نہیں چاہتا، وہ اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی بیوی اسے تسلی دیتی ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دیتی ہے کہ اللہ سب بہتر کرے گا، مگر وہ بھی جانتی ہے کہ حالات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ دل کے اندر ایک خوف اس کی ہڈیوں تک جگڑ لیتا ہے کہ اگر رضا کے ساتھ کچھ ہو گیا تو شہود کا کیا ہوگا؟ شہود ایک ایسا انسان ہے جس نے ہمیشہ دوسروں کو سہارا دیا، مگر آج اسے خود سہارے کی ضرورت ہے۔ آج وہ اپنے اندر ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کے جیتنے کی امید کم دی جا رہی ہے۔ گھر میں ہر چہرہ مرجھایا ہوا ہے، ہر دیوار خاموش، ہر سانس بوچھل محسوس ہونے لگی ہے۔ پورے ماحول میں ایسی بے یقینی پھیل گئی ہے کہ کوئی لمحہ سکون سے نہیں گزرتا۔ رضا کا ہر دن پچھلے دن سے بدتر ہو رہا ہے۔ ملکہ کے دل میں خوف نے گیر بنا چکا ہے کہ کہیں وہ آخری لمحات میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ تامنے سے محروم نہ رہ جائے۔ شہود اس حال میں بھی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے، کوئی ڈاکٹر، کوئی علاج، کوئی نئی رپورٹ، کوئی معاوضہ، مگر ہر دروازہ بند ہوتا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی کبھی بھی انسان کی خوشیوں پر ایسے وار کرتی ہے کہ سنبھالنے کا موقع تک نہیں دیتی۔ یہی صورتحال آج اس کے گھر کی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ درد، یہ بے بسی اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے۔ ہر کردار وقت کے ساتھ اپنی آزمائشوں میں اور زیادہ ڈوبنے جائے گا۔ رضا موت کی قدموں کی آہٹ سون رہا ہے، مگر ملکہ اس آہٹ سے لرز رہی ہے اور شہود اس آہٹ کو
روکنے کی پوری طاقت سے کوشش کر رہا ہے، مگر قسمت کے فیصلے کب انسان کے خاتمے ہوتے ہیں۔ اور رضا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اگر گھر میں ایسی عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، صبح سے رات تک ہر لمحہ ملکہ اور گھر والوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ ڈاکٹر بار بار یہ بتا چکے تھے کہ رضا کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ آرام بھی اس کے درد کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی آنکھوں کے نیچے بڑھتے ہوئے سیاہ حلقے اور مسلسل تکن اس کی بگڑتی ہوئی حالت کی واضح تصویر تھے۔ آخر کار آج ڈاکٹروں نے ایک اہم ٹیسٹ کے لیے بھیجا، جس کے لیے رضا نے بڑی ہمت کے ساتھ ہسپتال کا رخ کیا۔ اس ٹیسٹ سے پہلے وہ بار بار ملکہ کا ہاتھ پکڑ کر یہی کہہ رہا تھا کہ اب مجھے امید ہے کہ کچھ بڑا نہیں ہوگا، مگر اس کے لہجے میں خوف چھپا ہوا تھا۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے لیور میں ایک ایسا ٹیومر ہے جو نہ صرف تیزی سے بڑھ رہا ہے بلکہ خطرناک حد تک پھیل چکا ہے۔ یہ سنتے ہی رضا کی سانسیں بری ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تیرنے لگی، جیسے وہ لمحوں میں کئی سال بوڑھا ہو گیا ہو۔ دوسری طرف شہود، جو پہلے ہی اپنے عمل پر بے حد شرمندہ تھا، اس خبر نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ نہ دیا، اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر اسے نظر انداز کر دیا، اور آج جب اس کا بھائی زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کھو دیا ہے۔ اس کی بیوی ابھی بھی اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اب پرائے مسئلے میں مت پڑو، اپنے گھر کو بچاؤ، لیکن اب شہود کے اندر وہ شخص جاگ چکا تھا جو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا۔ وہ اب یہ سوچ چکا تھا کہ دنیا کے سارے رشتے ایک طرف اور اس کا بھائی ایک طرف، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر لمحہ رضا کے ساتھ رہے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ جیسے ہی وہ رضا کو لے کر دوبارہ چیک اپ کے لیے ہسپتال گیا تو ڈاکٹر نے اور بھی افسوسناک خبر دی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ رضا کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ ٹیومر اب علاج سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ یہ سن کر شہود کی دنیا ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار اس نے رضا کو اکیلا چھوڑا تھا، وہ دن جب رضا اس کے دروازے پر کھڑا رو رہا تھا اور شہود نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ آج اسی غلطی کا بوجھ اس کے دل پر کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ چاہے بھی تو وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا تھا، چاہے بھی تو رضا کا درد اپنے اندر نہیں لے سکتا تھا، چاہے بھی تو اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا تھا کہ اس کا بھائی اب زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ جب یہ بھیانک خبر ملکہ تک پہنچی تو اس کے قدموں تلے بھی زمین کھسک گئی۔ رضا ہی اس کی پوری دنیا تھا، اس کی امید، اس کی محبت، اس کی زندگی کا مرکز۔ وہ برسوں کے دکھ، محرومیوں اور آزمائشوں کے بعد رضا جیسا انسان اپنے ساتھ پانے پر شکر ادا گزار تھی، اور آج اسی رضا کے لیے ڈاکٹروں کا علاج اسے اندر سے ٹکڑوں میں توڑ گیا۔ ملکہ کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ وہ شخص جس کے ساتھ اس نے اپنا مستقبل جوڑا تھا، جس کے ساتھ اس نے خواب دیکھے تھے، وہ اتنی جلدی اس کی زندگی سے رخصت ہو سکتا ہے۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جب ملکہ نے خود کو روتے ہوئے پکڑا اور پھر اس نے رونا بند کر دیا۔ اس نے خود سے کہا کہ اگر وہ اب ٹوٹ گئی تو رضا بھی ٹوٹ جائے گا، اس لیے اسے مضبوط ہونا ہے، اسے وہ بننا ہے جو رضا کو اس سخت وقت میں سہارا دے سکے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، ہاتھ مضبوط کیے اور فیصلہ کیا کہ وہ رضا کی زندگی کی ہر ممکن لڑائی لڑے گی، چاہے اس کے سامنے کتنی ہی بڑی دیواریں کیوں نہ آ جائے۔ اس نے شہود سے بھی کہا کہ وہ ہمت رکھے، کیونکہ رضا کو ان دونوں کی ضرورت ہے۔ ملکہ نے ڈاکٹر سے ہر وہ سوال کیا جو کسی بھی امید کو جنم دے سکتا تھا۔ اس نے مختلف شہروں کے ہسپتالوں کے بارے میں پوچھا، نئے علاج کے طریقے کے بارے میں پوچھا، یہاں تک کہ بیرون ملک علاج کے بارے میں بھی تحقیق شروع کر دی۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ رضا کی جان اس کے لیے سب کچھ تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہنے لگی، ہر ٹیسٹ میں اس کا ہاتھ تھامتی، ہر درد کے لمحے میں اسے حوصلہ دیتی اور اسے بتاتی کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ رضا جب بھی اسے دیکھتا اس کی آنکھوں میں محبت اور خوف دونوں ہوتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، لیکن یہی حقیقت اسے ملکہ کے لیے جینے پر مجبور بھی کرتی تھی۔
دوسری طرف شہود بھی خود کو سنبھال کر رضا کے ساتھ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی ہر بات کو نظر انداز کر کے خود کو رضا کی حفاظت، اس کی علاج، اس کے حوصلے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تینوں نے مل کر ایک نیا سفر شروع کیا، ایک ایسا سفر جس میں آنسو بھی تھے، درد بھی تھا، خوف بھی تھا، لیکن اس کے باوجود محبت، امید اور قربانی ہر موڑ پر ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے نتائج کچھ بھی ہو، چاہے وقت ہاتھ سے نکلا ہوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخری لمحے تک رضا کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ دنیا کے لیے شاید یہ ایک عام بیماری ہو، لیکن اسے معلوم تھا کہ رضا صرف ایک انسان نہیں، وہ اس کی پوری دنیا ہے۔ ابھی اس ڈرامے میں کہانی ایک ایسے موڑ پر داخل ہو چکی ہے جہاں ہر کردار ایک نیا ہوتم ہونے والی آزمائش کا حصہ بن گیا ہے۔ رضا کی بیماری نے نہ صرف اس کے جسم کو کمزور کر دیا ہے، بلکہ اس کے آس پاس کی ہر چیز کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر نے پاکستان میں اسے تقریباً لا علاج قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اس کے سامنے زندگی کی ایک ایسی جنگ کڑی ہے جس کا ہر وار پہلے سے زیادہ سخت اور اذیت ناک ہے۔ شہود کے دل پر بھی ایک عجیب کشمکش چھائی ہوئی ہے۔ ایک طرف اس کی بیوی ہے جو ہر بار اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر پر توجہ دو، اپنے مستقبل کو بچاؤ، دوسروں کے مسئلے میں نہ پڑو، اور دوسری طرف وہ رضا ہے، وہی رضا جس نے بچپن سے جوانی تک ہر مشکل، ہر دکھ اور ہر خاموشی کا سفر اس کے ساتھ گزارا ہے۔ اب شہود یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرے، گھر کی ذمہ داریوں کا یا بھائی کے ساتھ کھڑا رہنے کا۔ یہ سوال اس کے دل میں بار بار گردش کر رہا ہے کہ آخر کب تک وہ اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر اپنے خون کے رشتے کو نظر انداز کرتا رہے گا۔ اگر آج بھی وہ رضا کو چھوڑ دے گا تو شاید وہ زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف ملکہ کے لیے مرحلہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہے کہ اگر شہود نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو حالات مزید بگڑ جائیں گے، کیونکہ رضا کی بیماری کا علاج بہت مہنگا ہے اور اس وقت گھر کا کوئی مستقل سہارا نہیں رہا۔ آخر کر رضا اپنا آپریشن کرانے کے لیے ملک سے باہر ہی چلا گیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے آپریشن میں اپنی مدد آپ کر لے، اس کے بھائی کی مدد اسے نہ لینی پڑے، لیکن شہود بھائی کے لیے آخر یہ تو بہت بڑا موقع ہے اپنی ساری غلطیوں کا ازالہ کرانے کا۔ اگر اس بار بھی سب کچھ جانتے ہوئے شہود بھائی نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور رضا کو لاوارث چھوڑ دیا تو شہود بھائی رضا کے جانے کے بعد خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اسی وجہ سے شہود اب رضا کی جان بچا کر اپنی بھلائی کا ثبوت دے گا، اور یہ بھلائی کرنے کے بعد وہ رضا کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ اس کی وجہ سے رضا کی جان بچی۔ ایسے برے وقت میں وہ رضا کا اتنا خیال رکھے گا کہ رضا سوچ کر حیران رہ جائے گا کہ شہود بھائی کے بارے میں کیا سوچتا رہا تھا، لیکن شہود بھائی نے آج میری جان بچا کر میرے دل میں اپنے لیے عزت بنا لی، اور یہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا شہود اپنے بھائی کے لیے۔ ابھی یہاں سے جانے سے پہلے رضا اپنی بیوی کو گھر کی ساری چیزیں سمجھانے لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں بہت ذمہ دار ہونا ہے، اور تم نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں تمہارے اوپر نہیں ہوں، ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہر چیز تم میری مرضی سے کر رہی ہو، لیکن کرنا تمہیں خود ہی ہے۔ رضا گھر کی ایک ایک چیز سے ملکہ کو آگاہ کر رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد
تمہیں یہ سب کچھ ہینڈل کرنا ہے کیونکہ میرا کچھ پتا نہیں کہ واپس آ پاؤں گا یا نہیں۔ یہ باتیں سن کر ملکہ کو بہت تکلیف ہوگی اور اسے بہت رونا آئے گا کہ رضا مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، آخر رضا مجھ سے اتنا دور کیوں جا رہا ہے، اور وہ چاہ کر بھی رضا کو بچا نہیں سکتی۔ لیکن دوستو، اس ڈرامے کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہونے والا ہے کہ رضا کی بیماری جتنی بڑی ہے اتنی چھوٹی لگنے لگے گی، کیونکہ رضا کا پورا ساتھ دینے والا ہے اس کا بھائی، اور ہر چیز میں اس کا خیال رکھے گا۔ جتنے بھی پیسے اس کے آپریشن میں خرچ ہوں گے وہ سارے کے سارے پیسے شہود اپنی جیب سے بھرے گا اور کبھی جتانے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ کبھی رضا کے سامنے اس چیز کا ذکر کرے گا، اور بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت اسے واپس گھر لے کر آئے گا۔ لیکن ملکہ اس بار ساری امیدیں ہار چکی ہے اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا ہے۔ دوسری طرف ملکہ کی ماموں اور ممانی اسی سلسلے میں بات کر رہے ہوں گے کہ ہم انہیں کی زندگی برباد نہیں کریں گے، اور جیسے ہی رضا یہاں سے جائے گا اس کا ویسے بھی بچانا ناممکن ہے، تو ہم ملکہ کی ساری ذمہ داری انہیں کو سونپ دیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوگی۔ لیکن ملکہ کے ماموں کو اپنی بیوی کی یہ ساری باتیں سن کر بہت غصہ آئے گا، مگر وہ اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، بس چپ چاپ بیوی کی باتیں سنے گا اور صبر سے کام لے گا، جس طرح سے ملکہ صبر سے کام لے رہی ہوگی، کیونکہ ملکہ کے پاس اب اس کی ماں کے علاوہ کوئی اسے ہمت دینے والا نہیں۔ اس بار ملکہ کو بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف تو رضا کی جان خطرے میں ہے اور دوسری طرف پولیس نے ایک بار پھر رضا کو پکڑ لیا۔ جب رضا اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوگا تو پولیس والے آ جائیں گے اور رضا کو پکڑ لیں گے۔ یہ ساری صورتحال اس کی بیٹی دیکھ لے گی اور آواز لگاتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئے گی اور ماں کو بتائے گی کہ بابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ یہ بات سن کر ملکہ ایک بار پھر پریشان ہو جائے گی کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پولیس والے ایک بار پھر رضا کو پکڑ کر لے جائیں گے اور دوبارہ وہی تفتیش شروع کر دیں گے، لیکن رضا ان سے درخواست کرے گا کہ میرا ابھی آپریشن ہے اور مجھے کچھ دن کے لیے آزاد چھوڑ دے۔ اگر میرا آپریشن کامیاب ہو گیا اور میری جان بچ گئی تو پھر آپ کو جو تفتیش کرنی ہو مجھ سے کر لینا، لیکن فی الحال مجھے آزاد چھوڑ دے تاکہ میں اپنا آپریشن کروا سکوں۔ اور پھر وہ لوگ رضا کو چھوڑ دیں گے اور رضا اپنا آپریشن کرانے چلا جائے گا۔ وہاں شہود بھائی رضا کے ساتھ ہر چیز میں اس کے ساتھ ہوگا، اور اس بار شہود بھائی وہ کام کر کے دکھائے گا جو کام اس نے جانے انجانے میں نہیں کر پایا تھا۔ اب وہ رضا کے دل میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، تو اس کے پاس یہی سب سے بڑا موقع ہے رضا کی جان بچا کر، اور جتنے بھی رضا کے علاج میں پیسے خرچ ہو وہ سارے پیسے شہود بھائی اپنے جیب سے بھرے گا تاکہ وہ رضا کو اپنا بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دے سکے، اور رضا بالکل ٹھیک ہو کر سلامت واپس اپنے گھر لوٹ آئے گا، جس بات کی کسی کو دور دور تک امید نہیں تھی۔ اب رضا بالکل ٹھیک ہو کر واپس گھر آ کر سب کو بہت بڑا سرپرائز دے گا، لیکن دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس ڈرامے کے اندر رضا کی موت ہو جائے گی، کیونکہ ڈاکٹرز اور شہود اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، مگر رضا کسی صورت نہیں بچ پائے گا، اور وہی ساری کہانی ملکہ اپنی زندگی کی سنا رہی ہوگی، اور اس کی اپنی زندگی کی کہانی اتنی مشہور ہو جائے گی، اتنی کامیاب ہو جائے گی کہ وہ اپنی یہ کہانی سنانے کے بعد پھر کسی ڈرانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ رضا اس کی زندگی سے جا چکا ہوگا اور وہ خود بہت بہادر بن چکی ہوگی۔ دوسری جانب شہود جب سے رضا کی بیماری کے بارے میں جانتا ہے، اس کی اندرونی دنیا ایک عجیب سی خلا میں بدل گئی ہے۔ اس کے لیے یہ ماننا ہی مشکل ہے کہ جس بھائی کو وہ ہمیشہ مضبوط، نڈر اور زندگی کی ہر آزمائش کا مقابلہ کرنے والا سمجھا تھا، وہ اب ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا نام سن کر ہی
انسان کی روح کام جاتی ہے۔ کینسر، یہ الفاظ شہود کے لیے کسی آفت سے کم نہیں تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو، جیسے پوری کائنات اچانک اندھیرے میں بدل گئی ہو اور اسے کہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ شہود اندر سے بار بار چیختا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہو یا کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ محض غلط تشخیص ہے، لیکن بدقسمتی سے حقیقت وہی تھی جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ اس لیے وہ کسی ایک ڈاکٹر کے کہنے پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور ایک جنون کی حد تک وہ مختلف ہسپتالوں، کلینکس اور ماہرین کا چکر لگاتا رہا ہے۔ کہیں رپورٹ بدلوانے کی جدوجہد کرتا ہے، کہیں نئے ٹیسٹ کرانے کی درخواست کرتا ہے، کہیں دوائی تبدیل کرانے کی بات کرتا ہے، مگر ہر بار اسے وہی یس اور سنگدلی برا جواب ملتا ہے کہ رضا کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹروں کے چہروں پر رحم ضرور ہوتا ہے، مگر وہ سچ کو جھٹلا نہیں سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر رضا قسمت سے بھی تھوڑا زیادہ جی پایا، تب بھی اس کے پاس 40 سے 45 دن سے زیادہ کا وقت نہیں۔ یہ بات شہود کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ بار بار سوچتا ہے کہ کیا واقعی اتنی بڑی مصیبت ان کے گھر پر آ پڑی ہے؟ کہ واقعی وہ بھائی جس کے ساتھ اس نے بچپن کھیلا، جوانی گزاری، خوشیاں بانٹے، غموں میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، وہ اب ادھورے وقت کا مہمان رہ گیا ہے۔ یہ سوچ ہی اس کے سینے میں ایسی چبھن پیدا کرتی ہے کہ وہ چپکے سے آنسو بہائے بغیر رہ نہیں پاتا، لیکن اس کا المیہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کر سکتا۔ وہ رضا کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اگر رضا کی آنکھوں میں کبھی خوف نظر آ جائے تو شاید شہود خود ٹوٹ جائے۔ اسی لیے وہ ہر درد، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو اپنے سینے میں قید کیے بیٹھا ہے۔ وہ ہر لمحہ مضبوط بن کر رہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اندر اندر اس کی دل کی دیواریں ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا ہے کہ آخر اس کے بھائی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس پر ایک ساتھ اتنی آزمائش ٹوٹ پڑی۔ ایک طرف جان لیوا بیماری نے اسے پکڑ رکھا ہے اور دوسری طرف اینٹی کرپشن والے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ رضا عدالت نہ جا سکا، بیماری نے اس کی طاقت چھین لی۔ وہ باغ دوڑ کو خود کو کیسے پیش کرتا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت نے اس کی ضمانت منسوخ کر دی اور اب پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ گھر کا ہر فرد سکتے میں رہ گیا، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ رضا خاموش کھڑا رہ جاتا ہے اور ملکہ اس کی حالت دیکھ کر پٹی پٹی آنکھوں سے اسے تکتی رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ زندگی میں وہ کبھی اتنی بے بس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے۔ اس نے اپنی خواہشات، اپنے خواب، اپنی آزادی، اپنا ہر حق پسے پشت ڈال کر رضا کے ساتھ شادی کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ رضا اسے خوش رکھے گا، تحفظ دے گا، زندگی کا سہارا بنے گا، مگر اب وقت کا پہیہ یوں پلٹا ہے کہ وہ خود رضا کا سہارا بنی کھڑی ہے اور اتنی بڑی آزمائش کے سامنے اس کا وجود لرز رہا ہے۔ ایک طرف شوہر موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف پولیس اسے لے جانے آئی ہوئی ہے۔ ملکہ کا دل ہر لمحہ ٹوٹ رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سوچ رہی ہے کہ آخر اس کی زندگی کا انجام یوں کیوں آیا؟ کیوں اس کی شادی جس کے لیے اس نے اتنی قربانیاں دی اب اس مقام پر کڑی ہے کہ وہ بے بسی کی حدود کو چھوڑنے لگی ہے؟
اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار اپنی جگہ سے ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، اور پھر بھی ایک دوسرے کے لیے مضبوط بننے کا ڈھونڈ رہا ہے۔ رضا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کا جسم پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا، اس کی آواز کمزور ہو چکی ہے، چلنے پھرنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں اداسی اور بے بسی کی وہ شدت اتر چکی ہے جو کسی انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس